أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتلوا القرآن ترتيلا وزينوا القرآن بأصواتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وبارك وسلم۔ کھڑی حرکات ہم نے پڑھی تھی اور کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں، کھڑا زبر کیا ہوتی ہے، کھڑا زیر کیا ہوتی ہے اور الٹا پیش کیا ہوتی ہے، اور ان کی ادائیگی کس طرح سے حرکات سے مختلف ہوتی ہے اور ان کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں۔ ہم ان کی پہچان کر چکے تھے۔ ہمارا لیکچر پورا جو تھا وہ کھڑی حرکات کے اوپر تھا اور کھڑی حرکات اور حرکات کی ادائیگی میں فرق پہ تھا۔ تو آج ہم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی ٹاپک، کوئی عنوان پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ تو آج ہم الفاظ بنائیں گے مل کے، کچھ الفاظ آپ بتائیں گے اور کچھ میں، تو ہم مل کے ہم جو ہے ان کے کھڑی حرکات کی ادائیگی اور ساتھ میں حرکات کی ادائیگی، ان دونوں میں فرق کو واضح کریں گے اور ساتھ ساتھ الفاظ بناتے جائیں گے۔ تو آئیے پھر آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بک کا دیکھیں تو ہماری بک کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 27 ہے، پیج نمبر 26 جو تعارف تھا کھڑی حرکات کا وہ ہم پڑھ چکے۔ آج ہم اس کے ساتھ الفاظ بنائیں گے اور حرکات اور کھڑی حرکات میں فرق کریں گے ان الفاظ کے ذریعے، اور ان کی ادائیگی کو ٹھیک کریں گے تاکہ جب ہم قرآن مجید شروع کریں تو ہمارے یہ الفاظ درست ہوں۔ چلیں پھر آ جائیں صفحہ نمبر 27 کے اوپر، پیج نمبر 27۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں سامنے نظر آ رہے ہوں گے الفاظ کچھ ہیں، اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس بلاک بنا ہوا ہے اس میں کیا ہے، یہ را کا را، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زال ہے، زال زبر کی آواز ہم نے پڑھی تھی کیا ہوتی ہے، را، کاف زبر کی کا، را زبر کی را، اسی طرح سے سمپل ہو جائے گا را کا را، را کا را، لال کی آواز نرمی سے، کاف کی آواز باریک اور را کی آواز موٹی۔ زبر والا را ہم نے پڑھا تھا کہ موٹا ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے دیکھیں کیا ہو جائے گا، را نہیں ہوگا، ہو جائے گا لا، کیونکہ لال کھڑا زبر کی آواز کی پریکٹس ہم جب کر رہے تھے تو سا لا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے کیا تھا سا لا وہ، تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ لا لی کا، ذالی کا، ذالی کا، لال کی آواز کو نرمی کے ساتھ، اور آگے جو حرکات ہیں ان کو تیزی اور جلدی سے پڑھ لیں گے، زبر اور زیر اور پیش دونوں کو تیزی اور جلدی سے پڑھ لیں گے، لال کی کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا ذکر ذالک، ذکر ذالک۔ اس کے بعد اگلے بلاک میں آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں فَلَہُ، فَلَہُ کیا بن گیا، فَلَہُ، حرکات ہیں تو ہم تیزی اور جلدی سے پڑھ لیں گے، ہا کی آواز کو تھوڑا واضح کرنا ہے، گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے انتہائی حلق سے ادا کرنا ہے اس کو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فَلَہُ، فَلَہُ کیا بن گیا، فَلَہُ، آوازوں کو ہم نے جوڑا تو اس طرح سے بن گیا، دیکھیں پہلے والا تھا فَلَہُ اور آگے ہو گیا فَلَہُ، کیونکہ ہا کی کھڑی زبر آ گئی تو کھڑی حرکات کو کھینچتے ہیں۔ یہاں پہ فا اور لام کی زبر کو تیزی اور جلدی سے پڑھ لیں گے، ہا کی الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے بلاک میں آ جائیں تو یہاں پہ کیا ہوگا بی ہی، بی ہی، بی ہی، بی ہی، تو آگے والا دیکھیں بی ہی، بی ہی کیا ہو گیا، بی ہی سے یہ ہو گیا بی ہی، کیونکہ ہا کی یہاں پہ کھڑا زیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اگلی لائن میں جب آ جائیں گے ہم لوگ یہاں پہ تو ہمارے پاس لفظ ہے امنا، 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 حمزہ کو جد کس سے پڑھیں گے، میم اور نون کی زبر کو تیزی اور
जल्दी से पढ़ लेंगे इसी तरह से। अब आगे देखें, आ म ना, आमना, 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 आमना में हरकत थी सिंपल, और हमने उनको तेज़ी और जल्दी से पढ़ लिया। आगे खड़ा ज़बर के ऊपर हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो यहाँ इसकी आवाज़ एक अलिफ के बराबर लंबी होगी, और आगे जो ज़बर है उनको तेज़ी और जल्दी के साथ उसी तरह से। ठीक है, आगे आ जाए, लहू, लहू, और लहू, लहू, हा की आवाज़ एक अलिफ के बराबर लंबी हो जाएगी। आगे आ जाए, अ रो क, अरक, अ रो क, अरक। आगे अ रो का, रो का, रा के ऊपर क्योंकि खड़ी ज़बर आ गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो का। रा की आवाज़ जो है वो मुस्तालिया होगी, काफ की आवाज़ बारीक होगी, और पहले लफ्ज़ में हम तेज़ी और जल्दी से पढ़ लेंगे। आगे रा के ऊपर क्योंकि खड़ा ज़बर है तो रा की आवाज़ को खींचेंगे, हमज़ा और काफ की आवाज़ को मुख्तसर करके उसी तरह से तेज़ी और जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगली लाइन में आ जाए, अ ख र, अखरा, ख को मुस्तालिया पढ़ेंगे, हमज़ा को झटके के साथ पढ़ेंगे, रा की आवाज़ मोटी पढ़ेंगे, और क्योंकि हरकत हैं तो तेज़ी और जल्दी के साथ पढ़ेंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला लफ्ज़ देखें, अ ख र, अखरा। यहाँ पे हमज़ा की आवाज़ को झटके के साथ एक अलिफ के बराबर खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमज़ा की खड़ी ज़बर आ गई है, तो क्या हो जाएगा, पहला है अखरा, अखरा। आगे आ जाए, ख ल क हू, सॉरी, ख ल क हू, खलक़हू। ख की आवाज़ को मुस्तालिया करेंगे और क़ाफ की आवाज़ को मुस्तालिया। ख और क़ाफ दोनों की आवाज़ यहाँ पे मुस्तालिया होगी, क्योंकि जब हम इनके इशारे हमने पढ़े थे तो बाहर की तरफ किया था। ठीक है, बाकी इसके ऊपर सारी हरकत हैं, तेज़ी और जल्दी के साथ पढ़ा जाएगा। इसके साथ आगे वाला देखें, ख ल क हू, खलक़हू। उसी तरह से ख को मुस्तालिया, ख की आवाज़ मोटी होगी। आवाज़ को मोटा करने के लिए ज़बान की जड़ को हम ऊपर वाले तालु के साथ लगाते हैं, और ख ल क तीनों जो हैं तेज़ी और जल्दी के साथ हरकत हैं इसकी, और हू की आवाज़ क्या हो जाएगी, एक अलिफ के बराबर खींची जाएगी। इसके ऊपर क्या है, खड़ी हरकत है। इसके बाद आगे आ जाए, फी स्व लू हू, फी स्वालू हू। यहाँ पे देखें सौद की आवाज़ मुस्तालिया होगी, फा की ज़ेर तेज़ी और जल्दी से, लाम की पेश तेज़ी और जल्दी से, हू के ऊपर उल्टा पेश है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर, तो लफ्ज़ क्या हो जाएगा, फी सो लू हू, फी सालू हू। इससे आगे देखें, फी सोलुहू, फी सोलुहू। इसी तरह से फा की ज़ेर को तेज़ी और जल्दी से, स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर आ गई तो क्या होगा, यहाँ पे आवाज़ एक अलिफ के बराबर खींची जाएगी, और लाम की पेश तेज़ी और जल्दी से, हा की उल्टा पेश एक अलिफ के बराबर खींची जाएगी, फी सोलुहू, फी सोलुहू। उसके बाद नीचे आ जाए, पहले ऊपर जोड़ तोड़ अगर आप देखें तो इसी तरह से होगा, लाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़ा का, रो ज़बर रो, ज़ा का रो, लाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ाली का। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, हमज़ा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, अ ता। अब आगे मीम के ऊपर क्या आ गई, जज़म, तो मीम की मदद करेगा पीछे काफ। ठीक है, अ ताकुम, अ ताकुम, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, हमज़ा की ज़बर को तेज़ी और जल्दी से पढ़ लेंगे, ता की खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और मीम साकिन को काफ के साथ मिला के पढ़ेंगे, अ ताकुम। आगे देखिए, तारा ज़बर तर, दो खड़ा ज़बर दो, तर दो,
را کے اوپر جزم ہے، را کیونکہ زخمی ہے تو تا اس کی مدد کرے گا، تا را زبر تا، را زخمی ہے، را کی مدد کون کرے گا؟ تا، دود اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ زخمی حرف کی مدد ہمیشہ پچھلا دوست کرتا ہے، اس سے آگے والا نہیں کرتا، ہم نے جزم کی کہانی میں پڑھا تھا۔ تو دود کی آواز مستعلیہ ہوگی اور اس کے ساتھ جو یا ہے وہ سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دو، را کی آواز بھی یہاں پہ مستعلیہ ہوگی کیونکہ را سے پیچھے را کی جو مدد کر رہا ہے اس کے اوپر زبر ہے، را کی اپنی زبر تو نہیں ہے لیکن را کی جو مدد کر رہا ہے اس کی زبر ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، مو سا، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو آواز کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اور سین کے ساتھ جو یا ہے وہ سائلنٹ ہوگا، اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یہ اسی طرح سے آمنا، آمنا اوپر جو ہم نے حوازوں کے ساتھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ آ وا، اس کے ساتھ بھی جو وا یا ہے وہ سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیں، پھر صوت کیا ہو گیا؟ زخمی ہو گیا۔ صوت جو ہے اس کی مدد کرے گا کون؟ کیونکہ وہ مدد یہاں پہ مانگے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، اس کی مدد کرے گا پیچھے والا نون، نہ کہ آگے والا لام، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ صوت زخمی ہے تو کیا ہوگا؟ نون اس کی مدد کرے گا، اور صوت مستعلیہ ہے، اس کی آواز موٹی پڑیں گے۔ نون صوت پیش نس لام زیر لی، نسلی، ہے کھڑا زیر ہی، نسلی ہی، صوت کو موٹا پڑھیں گے، لام کی زیر کو تیزی اور جلدی سے پڑھ لیں گے، ہا کی کھڑا زیر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آگے سارا جو کھڑا زبر والا ہوگا اس کو ہم کھینچتے جائیں گے، اور جس کے اوپر حرکات ہوں گی ان کو تیزی اور جلدی سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے نیچے دیکھیں، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، میم کی کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام کی زیر، کاف کی زیر کو تیزی اور جلدی سے پڑھ لیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، مالی کی، مالی کی، مالی قی نہیں پڑھنا، مالی کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک آج یہ ہمارا پورا ہو چکا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم آگے اگلا ٹاپک شروع کریں گے۔ کل جو ہمارے پاس نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا حروف مدہ کا، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں اور ان پر مد کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔